MTA انٹرنیشنل کی براہ راست نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حدیقۃ المہدی سے حاضر ہیں۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں ایک لائیو ڈسکشن پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں جو عرب ممالک میں تبلیغ حق کے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ جب بھی دنیا میں گمراہی اور ضلالت کی تاریکی پھیلتی ہے اور مخلوق خدا اپنے خالق حقیقی کو بھلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے الہی روشنی عطا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے، ان کی باسط کرتا ہے، ان کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ توحید کی آواز بلند کریں۔ اور نبوت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں انتہا کو پہنچا، اس کی تکمیل ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ گو کہ میرے ہاتھ پر شریعت کامل ہو گیا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اسلام کی تعلیم بالکل کلیتاً بھلا دی جائے گی اور اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا۔ لیکن سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری بھی دی کہ جب ایسا تاریک زمانہ میری امت پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے پھر سے الہی انتظام فرمائے گا اور مسیح موعود کو مبعوث کر کے کھڑا کرے گا تاکہ وہ لوگوں کو پھر اسلام کی سچی تعلیمات کی طرف لے کے آئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دنیا کے کناروں تک پہنچا ہے، اللہ کی برکت سے، اور پہنچتا چلا جا رہا ہے، اور تمام تر دنیا کے ممالک اور قوم و مذہب کے لوگوں میں یہ پیغام پھیلنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بھی خاص مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ تو آج کے ہم پروگرام میں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ کس طرح عرب ممالک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ میرے ساتھ مکرم و محترم طاہر ندیم صاحب اور مکرم و محترم محمد احمد نعیم صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز طاہر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں عرب لوگ بہت کثرت سے آ رہے ہیں بڑی تحقیق کر کے، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اگر تھوڑا سا میں پہلے کچھ بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ عرب بکثرت آ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ آج سے تقریباً 140 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً فرمایا تھا کہ یصلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، کہ عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال جو ہیں وہ تجھ پر درود بھیجیں گے، آئیں گے تمہارے لیے دعا کریں گے، درود و سلام بھیجیں گے۔ تو ایسے وقت میں، جب کہ ابھی تک آپ نے جماعت بھی کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، ایسے وقت میں یہ الہام ہونا اور پھر اس طرح جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اس طرح پورا ہونا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک بیان ثبوت ہے۔ تو اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے یہ آپ کی مخالفت شروع ہوگی، حتیٰ کہ جو حکام تھے، امراء تھے، انہوں نے حضور کی جو عربی کتابیں ہیں وہ اپنے ملک میں جانے سے روک دیا، اور وہ سلسلہ خلفاء کے دور سے لے کر آج تک وہ جاری رہا۔ جب دنیا نے زمین کے تمام دروازے بند کر دیے، جماعت احمدیہ کی تبلیغ ہر طرح سے وہاں جانے سے روک دی، نہ کوئی مبلغ وہاں پہ جا سکتا تھا، نہ کتابیں جا سکتی تھیں، تو خدا تعالیٰ نے زمینی دروازے بند ہونے کے بعد آسمان سے دروازے کھولے، اور ان کے 2 دروازے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے آج احمدیت کا پیغام پوری عرب دنیا میں پہنچ رہا ہے اور کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ پہلا جو دروازہ ہے وہ MTA العربیہ ہے اور دوسرا عربی ویب سائٹ ہے۔ تو MTA العربیہ کے ذریعے تمام سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اسلامی مفاہیم اور عقائد کی تصحیح جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تجدید دین کا پیغام لے کے آئے ہیں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتابیں، حضرت خلیفۃ المسیح کے خطبات اور حضور کے دوروں کی تمام کاروائیاں وہ ہمارے عربی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور ہر احمدی اور غیر احمدی جب ان خطبات جمعہ جو حضور کے ہیں اور خطابات ہیں ان پر اطلاع پاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے، پھر اس کا موازنہ کرتا ہے دوسرے جو مولوی حضرات کہتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو حقیقت اس کو واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 اللہ تعالیٰ نے راستے ایسے کھولے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو سعید فطرت ہیں وہ تحقیق کر کے
خود بخود احمدیت کی آگوش میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ طاہر صاحب۔ نعیم صاحب، اسی طرح تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے بیان فرمایا کہ دو خاص راستے ہیں جس کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے اور لوگ تحقیق کرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اشارے پا کر خوابیں دیکھ کے بھی جماعت کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم صادق کی حیثیت سے، تو آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سی پیشگوئیاں عطا فرمائیں اور بہت سے نشانات جو ہیں آپ کو عطا فرمائے اور اظہار غیب فرمایا، اور اس بات کو حضور نے بڑی کثرت سے بیان فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے غیب ہوتا ہے، اور اظہار غیب جو ہے وہ نبی کے علاوہ یا خدا تعالیٰ کے مامور کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان میں سے ایک پیشگوئی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہ من السماء، یعنی ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم خود وحی کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں خدا تعالیٰ ان کو وحی کر بھی رہا ہے۔ ایک ذریعہ تو ظاہری جو ہے وہ MTA کا جیسے آپ نے سنا اور انٹرنیٹ ہے، اس کے علاوہ خوابوں کے ذریعے سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ سچا صادق ہے۔ چنانچہ عرب کے اردن کے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا ایک شخص چل رہا ہے ایک ریت کے راستے پر، اور اس کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن میں سمجھ نہیں رہا، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ استہزاء کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ شخص جو ہے وہ بیج پھینکتا جا رہا ہے ریت کے راستے پر، اور میرے تک جب پہنچتا ہے تو مجھے بھی وہ بیج دیتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس صاحب سے کہ یہ بیج کون سے ہیں، تو وہ مجھے فرماتے ہیں وہ بزرگ یہ برکت کے بیج ہیں، اور جو ہی میرے ہاتھ پر رکھتے ہیں وہ کثرت سے اگنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں واللہ انی صادق لا کاذب، خدا کی قسم میں سچا ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں۔ اس کے 2 دن بعد MTA پہ اتفاق سے MTA ان کو مل جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قصیدہ چل رہا ہوتا ہے، اور جس کے قصیدے کا ایک یہ مصرع ہے خدا کی قسم میں سچا ہوں، اسی وقت وہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ لوگوں کو مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت واضح کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک اور اسی طرح سے واقعہ ہے، ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ ابھی میں ایک اور خاص بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ MTA کی اصل برکت اور سب سے خاص اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خلیفۃ المسیح کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچتا ہے۔ یہ MTA کی بہت بڑی برکت ہے کہ خلیفۃ المسیح کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچتا ہے۔ تو وہ کیا انقلابات روحانی پیدا ہو رہے ہیں حضور انور کے خطابات اور آپ کے روح پرور خطابات کے ذریعے؟ میں بجائے کسی تمہید کے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، تو یہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کی جب آواز احمدیوں تک، نو مبائن تک پہنچتی ہے تو کس طرح ان کے دلوں میں یہ تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے۔ فلسطین کے 2 نوجوان ہیں، دونوں کزن ہیں، انہوں نے اکٹھے بیعت کی تھی، اور جب 2 سال پہلے حضور نے اپنے خطبہ میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کے بارے میں وہ خطبہ دیا تھا، وہ دونوں بیٹھ کے اکٹھے خطبہ سن رہے تھے، اور سامنے وہ دونوں سگریٹ نوش ہیں، اور سامنے سگریٹ کی ڈبیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب حضور کا خطبہ ختم ہوا ہے تو دونوں نے اپنے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک نے یعنی ان کا دونوں کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، پھر ایک نے وہ ڈبیا پکڑی اور وہیں پہ اس کو مروڑ کے دور پھینک دیا، اور وہ دن اور آج کا دن انہوں نے سگریٹ نوشی نہیں کی۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں ڈائریکٹ پیدا ہو رہی ہیں کہ حضور خلیفۃ المسیح جب پیغام دیتے ہیں تو اس طرح ان کے اوپر اثر کر رہا ہے، اور ایک خاص تعلق MTA کے ذریعے سے ان میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح کی آواز سن کر حضور اپنے خطبات میں بیان بھی کئی دفعہ یہ واقعات فرماتے ہیں کہ لوگ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں زندہ خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ جس روحانی انقلاب کی بات حضور بار بار فرماتے ہیں اپنے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا کریں، وہ روحانی تبدیلیاں عملاً پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ ایمان جو سریا پر چلا گیا ہوا تھا اور جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے واپس لانا تھا اور لائے، وہ ایمان جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں حضور نے ایک دفعہ واقعہ بھی بیان فرمایا بھی ہے کہ ایک نو احمدی دوست لکھتا ہے کہ میں پہلے نام کا تھا مسلمان، نمازیں پڑھتا تھا، بس ٹکریں ماری، یا نمازیں پڑھتا بھی نہیں تھا، تو لیکن اب میں نمازیں پڑھتا ہوں بیعت کے بعد تو ایک نماز میں 1 گھنٹہ لگ رہا ہے مجھے۔ پہلے نماز جو ہے وہ 10 منٹوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو تفسیریں، پرانی روایتی تفاسیر ہیں جن میں جنوں کے وغیرہ کے قصے لکھے ہوئے ہیں، نملہ ہے وغیرہ اس قسم کے، جن کے اوپر لوگ چھوڑ رہے تھے، اور بکثرت ایسے خط
حضور کو لوگ لکھتے ہیں کہ ہم قریب تھا کہ مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں. خاص طور پہ ان دنوں میں جب یہ جلغار ہوئی ہے عیسائیت کی، تو اس وقت ان مولویوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کا جواب نہیں دینا. جواب ہے ہی کوئی نہیں، دیں کہاں سے؟ جواب تو مسیح علیہ السلام کے پاس ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے بھیجا اس زمانے کا امام بنا کر. تو وہ لوگ جب جواب نہیں ملتا تھا تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر اسلام کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب عیسائیت سچی ہے، عیسائیت چھوڑے. اچانک ان کو ایم ٹی اے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور ان کو سارے جواب جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ فوراً بیعت کر لیتے ہیں اور ایمان میں ترقی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اسلام پر حملہ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا ہے، قرآن پر حملہ ہوا ہے، اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے، تو سب سے پہلی جو اور مؤثر جو آواز اٹھی ہے وہ خلیفۃ المسیح کی ہے. اور پھر احمدیوں نے جو نو مبائن ہیں انہوں نے حضور کے خطبات کو یوز کیا ہے، اور غیر احمدی جو ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کے زیر تبلیغ تھے، ان کو لے کے آئے اور لا کے ان کو سنایا ہے، خطبات حضور کے سنائے ہیں اور پڑھائے ہیں. انہیں کہیں کہ یہ پڑھیں اور اپنے علماء کی باتیں سنیں اور پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا ان کے پاس حجت اور ذریعہ بنا دیا ہے جس سے وہ دوسروں کا منہ بند کر رہے ہیں اور خود بھی خوش ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے پھر اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام کو چھوڑ رہے تھے، ہمارے بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھن گئی تھی، آپ نے وہ مسکراہٹیں جو ہیں ہمارے بچوں کے چہروں پر واپس لے کے آپ آئے ہیں. اور اب ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے جو حضور نے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کی ہے اس کو دیکھ کے اب ہم فخر کے ساتھ سر اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جی، کیونکہ اسلام ہر چیز کا جواب دیتا ہے. جی جزاک اللہ. تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام جو دراصل اسلام کی سچی تصویر ہے، سچا وہ پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کے آئے تھے، وہ کس طرح عرب دنیا میں ایک روحانی انقلاب برپا کر رہا ہے.